السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقد جاء فی الحدیث کما رواہ انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، متفق علیہ۔ محترم سامعین حضرات، یہ جامع مسجد کا ماہانہ جو پروگرام ہوتا ہے، یہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بڑائی کے لیے، اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے ہوتا ہے، اور دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کام کریں خلوص و للہیت کے ساتھ کریں، اس میں اپنا کوئی دینی مقصد یا دنیاوی مفاد یا دنیاوی کوئی تمنا، کوئی خواہش نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دینی پروگرام میں شرکت کرنے اور اس کے بعد جو کچھ بھی علماء کے ذریعے کہا جاتا ہے، علماء کو نہ دیکھتے ہوئے اقوال الہی اور اقوال رسول کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ دعوت و تبلیغ جو ہے، آپ جانتے ہیں، انبیائی مشن ہے، اور انسانی تاریخ میں کبھی بھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ اس کام کے صلے میں، اس کام کے پاداش میں اس دور کے مصلح کے ساتھ، اس دور کے نبی کے ساتھ، اس دور کے سماج سدھارک کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں نے اچھا برتاؤ کیا ہو۔ آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے، قرآن پاک پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن چند مسلمانوں کے تمام لوگ کفر کی حالت میں رہے، آپ کا مذاق اڑاتے رہے، آپ کے ساتھ تمسخر کا اور مذاق اڑانے کا، اس طریقے سے ان کو تنگ کرنے کا، اور ہر طریقے سے انہیں جو ہے بالکل اوب جانے کے لیے کہ وہ اوب جائیں اور ان کی اپنی جو تبلیغی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیں، ان کے پیچھے پڑے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے ان کو ان کے باپ کی طرف سے، ان کے گھر کے اندر ان کے باپ کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوا۔ انہوں نے جب یہ کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان للرحمن عصیہ، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ تو باپ کا رویہ کیا رہا، ان کا رد عمل کیا ہوا؟ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھے، اس کو دین کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، تو کیا کہا تھا؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم تمہاری یہ جرات، تم مجھے اپنے معبودوں کی
اپنے بتوں کی عبادت سے روگرداں کرنا چاہتے ہو، ان سے روکنا چاہتے ہو، اگر تم نے یہ کام بند نہیں کیا، تم اس کام سے نہیں رکے، تو میں تم کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا۔ باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے تئیں۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو قوم کا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، شعیب ہم تمہیں اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے نکال باہر کریں گے، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی نکال باہر کر دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ، ورنہ واپس آ جاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کو پیش کیا، اور اللہ کا حکم تھا اذهبا الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ اور وقولا لہ قولا لینا، نرم بات کہنا، تبلیغ کا انداز نرم بات کہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر کے جب پہنچے تو جب انہوں نے یہ تبلیغ پیش کی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کا بیان جب انہوں نے کیا، تو کیا ہوا؟ ان کے جو درباری تھے فرعون کے، جو چاپلوس درباری، ہر بات میں جو ہے اس کی تعریف کرنے والے لوگ، ہر بات میں اچھائی جتانے والے لوگ، ان کو خطرہ لگا۔ فرعون سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ حضور اعلیٰ یہ جانتے ہیں ان ھذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے آپ کو آپ کی گدی سے اٹھا کر کے آپ کے شہر سے اور آپ کی بستی سے نکال کر کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں، آپ کو یہاں سے دربدر کرنا چاہتے ہیں اور خود اس کو ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، ہماری جو آزادانہ زندگی ہے، ہر طرح سے ہم آزاد زندگی گزار رہے ہیں، کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی کی کوئی رکاوٹ و مخالفت نہیں ہے، جیسے چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں، رات کو 12 بجے آئیں، 13 بجے آئیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رقص و سرود کی محفلوں میں جانا اور میلے ٹھیلے میں آنا جانا، شراب پینا اور اس طریقے سے بے ایمانی کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ہم آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بہترین زندگی ہماری جو ہے، عمدہ زندگی، اس زندگی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہماری آزادی یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ان کو یہاں سے جلدی سے جو ہے ان کو دربدر کرو، بھگاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درباریوں سے واسطہ اس طریقے کا پڑا، نہیں چاہتے تھے کہ اس آدمی کی بات کو مانا جائے، ورنہ ہمیں ایک ملائی زندگی اپنانی پڑے گی، اسلامی زندگی اپنانی پڑے گی۔ موسیٰ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ان کے دین کو ہم نے قبول کر لیا تو پھر ہم کو 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، چہرے پہ داڑھی رکھنی پڑے گی، شراب سے ہم کو کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، اور جو بے ایمانی اور اس طریقے سے خیانت کا کام ہم لوگ کاروبار میں کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اور ایک سادہ سی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ ہم کو قبول نہیں ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے رسول آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی۔ آپ نے جب تبلیغ اور ارشاد کا کام شروع کیا، دین کو پھیلانے کا کام شروع کیا، تو آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرف سے مخالفتوں اور رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، آپ کے خلاف مہادارائی قائم کی گئی۔ مکہ کے اندر کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے جب آپ اللہ کے دین کی اور اس کے شریعت کی باتوں کو بتاتے تھے تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ پرانے قصے سنانے والے کو پکڑ لاتے اور وہاں بیٹھ کر کے وہ اپنا قصہ، اپنی مجلس جماتا، حلقہ بناتا، کفار اس کی طرف جمع ہو جاتے، اور اس کے بعد وہ قصہ سنا کر کے کہتا
کہ یہ بتاؤ میری بات بہتر لگ رہی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگ رہی ہے؟ ہر طریقے کا محاذ، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، اور یہ پرانی باتیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو کتاب اور قرآن پیش کر رہے ہیں یہ تو گڑھا ہوا ہے۔ ہر طریقے کا محاذ قائم کیا گیا آپ کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ کی دعوت ختم ہو جائے، یہاں تک کہ آپ کو مارنے کا پلان بھی بنا، گھر گھیر لیا گیا، اللہ کی توفیق سے آپ کو بچایا گیا۔ آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، بڑی محبت تھی بھتیجے سے، اور کافروں نے یہ سوچا کہ چلو ابو طالب کے پاس اس کا بھتیجا اس کو بڑا محبوب ہے، کم سے کم اس کو تو ہم لوگ کہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے کہنے کی وجہ سے یہ اپنی دعوت روک دے۔ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، حضرت ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ قوم کے لوگ آئے تھے اور اس طریقے کی بات کہی تھی، تو آپ نے کیا کہا؟ تمام مخالفتوں، تمام رکاوٹوں کے باوجود آپ نے کہہ دیا چچا جان اگر یہ میرے ہاتھ پہ، ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دے تو بھی میں اس سے نہیں رک سکتا۔ بڑی مخالفتیں ہوئیں، اور دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا کیا، فتح مکہ کے موقع پر تمام صحابہ کے درمیان آپ نے جب قول و قرار لے لیا، کیا کہا؟ کیا میں نے جو ہے دین کا کام پورا نہیں کر دیا؟ میں نے تبلیغ نہیں کی؟ الا هل بلغت، تو کیا میں نے پورا کام نہیں کر دیا؟ صحابہ اکرام کو گواہ بنایا، تمام صحابہ اکرام نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا قالوا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں اس بات کے، قد ادیت الامانۃ وبلغت الرسالۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے پوری کی پوری امانت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتاری تھی اس کو پھیلا دیا، اس کو ادا کر دیا، تبلیغ و رسالت کا کام آپ نے پھیلا دیا، اور امت کے ساتھ آپ نے خیر خواہی کا معاملہ کیا، جو تاریکی چھائی ہوئی تھی اس تاریکی کو آپ نے چھانٹ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ کر دی۔ تو آپ نے تو اہل عرب میں تبلیغ کی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پورا کام امتیوں کو دے دیا۔ اب میرے بعد تمہارا کام ہے، تم جہاں جہاں بھی رہو، آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہے، جو غائب ہیں، جو غیر حاضر ہیں، وہ ان کو پہنچائیں۔ اب ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے کہ اب نہ نبی ہیں، نہ جبریل کا آنا جانا ہے، اور نہ وحی کا سلسلہ ہے، اب موجود ہمارے سامنے قرآن اور حدیث۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم تبلیغ کا کام کریں، دین کا کام کریں، اور اس میں جتنی رکاوٹیں، جتنی مخالفتیں آئیں ان کا مقابلہ نہ کریں، ان کو بے پرواہی کے ساتھ ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھیں۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی جو ماہانہ پروگرام کے سلسلے میں اور اس کی روشنی میں جامع مسجد کے اندر جو ہے منعقد کی جاتی ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، بڑی عزت کی بات ہے، بہت عزت کرنا اور بڑے اکرام اور احترام کے ساتھ اس کو نبھانا چاہیے، اس میں شرکت کرنا چاہیے۔ یہ محفل ایسی ہے کہ اس محفل میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو اپنے رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکت ہوتی۔ اور یہی نہیں بلکہ اصلاح کا کام اور درستگی کا کام، دعوت دین کا کام، بگاڑ کو ختم کر کے اچھائی لانے کا کام، یہ جانتے ہیں بڑے سے بڑا مصلح بھی اگر وہ راستے سے ہٹا ہے تو اس کی بھی اصلاح کی گئی، سب کی اصلاح ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا مقام بڑا نازک مقام ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی اگر کوئی کام کر لے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن نبی اگر کسی کام کو کر دے تو شریعت بن جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بڑی سخت نگرانی کی ہے۔ نبی کا کوئی ادنا سا اقدام بھی اگر صادر ہو گیا،
کوئی ادنا سی لغزش بھی صادر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کی گرفت ہوتی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، افضل الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ترین نبی، تمام انبیاء میں سب سے زیادہ آپ کا بڑا مقام، لیکن نبی ہیں، خدا نہیں ہے۔ ایک ادنا سا اقدام بھی آپ سے اگر کسی قسم کی لغزش آپ سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت کی۔ سورہ تحریم کے اندر بالکل شروع کیا ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بڑا سے بڑا مسلح بھی اگر وہ راستے سے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ نبی بھی اس سے جو ہے مستثنیٰ نہیں ہے۔ آیت ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت اتری کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جہش آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ ان کے گھر جایا کرتے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش کرتی تو شہد وغیرہ ان کے پاس زیادہ رہتا تھا۔ ان کی بہن ایک ہمنا تھی، ان کے ہاں سے شہد آتا تھا تو وہ شہد جو ہے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتی، جب بھی جاتے تو شہد آپ کو پیش کرتی۔ اب ادھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو ہے حضرت زینب کے پاس سے آتے ہیں تو شہد کھاتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کرتی ہیں، تو سوکنوں میں جو انسانی طبیعت اور فطرت کے مطابق آپس میں جو تھوڑا سا بات ہوتی ہے وہ چیز تھی انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ مشورہ کیا کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ہمارے پاس آئیں یا تمہارے پاس جائیں تو آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس کے اندر کی خوشبو جو ہے بہت زیادہ اچھی نہیں ہوتی، بسانٹ جس کو کہتے ہیں، بساہٹ آتی تھی، تو کہتے تھے کہ یہ بات آپ سے عرض کر دی جائے تاکہ آپ وہاں نہ جائیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد جو ہے آپ کے کانوں میں اس طریقے کی بات ڈال دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو زینب کے پاس سے آیا ہوں اور وہاں میں نے شہد کے علاوہ تو کچھ نہیں کھایا ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے اس طریقے کی بو آئے۔ اچھا میں اب وہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے اپنے اوپر گویا کہ اس کو حرام کر لیا۔ یہ چیز حرام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ گزرا۔ آیت آ گئی، اے نبی آپ نے اپنی بیویوں کے کہنے کی وجہ سے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ تو معلوم یہ ہوگا کہ شریعت میں حرام و حلال کا جو اختیار ہے وہ انبیاء کو بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حلال کر دیا اس کو نبی بھی حرام نہیں کر سکتے، یا جس کو حرام کر دیا اس کو نبی بھی حلال نہیں کر سکتے۔ تو گرفت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات پوری امت کی خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، سب سے افضل ترین ہیں ازواج مطہرات۔ ان کے اوپر بھی گرفت ہوئی، مواخذہ ہوا ان کا بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کی۔ سورہ احزاب کے اندر آپ پڑھیے، واقعہ یہ ہے کہ جب کچھ خوشحالی آ گئی اور جنگوں سے مال غنیمت جب اکٹھا ہونے لگا تو انصار کے لوگوں کے گھروں کے اندر غلام وغیرہ کی فراوانی ہوئی، اچھی زندگی گزرنے لگی، تو ان کی 4-5 زوجہ مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے دھرنا دے دیا کہ اب تو مال و دولت کی فراوانی ہے، مدینہ کے انصاری لوگ اپنے گھروں میں لونڈیاں رکھے ہوئے ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں اور ان کے اچھے کھانے اچھے کپڑے ہو رہے ہیں، ہم نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے اس طریقے کی سادہ زندگی، ہم کو خرچہ چاہیے۔
پہنچی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا دیکھو یہ آئی ہوئی ہیں ہم سے اپنا خرچہ مانگنے کے لیے۔ بہرحال دونوں صحابیوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو بڑی خشمگی نگاہوں سے دیکھا اور ان کو ٹہوکا بھی مارا کہ تم ایسا کر رہی ہو۔ یہ بات، یہ مطالبہ دنیاوی چیزوں کا ایک نبی سے، اور نبی کا یہ کہنا کہ میرے پاس ابھی تم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے حقوق ابھی میرے ذمہ باقی ہیں، میں تم کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بیویوں کا اصرار تھا کہ ہم کو چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ازواج مطہرات ہو، تم کو خواتین امت کے لیے اسوہ بننا ہے۔ اگر دنیا داری تمہارے دلوں کے اندر آ گئی تو جو خواتین امت ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ آیت نازل ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، برملا کہہ دیجئے، ان کنتن تردن حیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی پسند کرتی ہو، دنیا میں خوشحالی چاہتی ہو اور ہر طریقے کی تکالیف سے اپنے آپ کو راحت میں رکھنا چاہتی ہو، اور دنیا کے زیب و زینت چاہتی ہو، زیبائش چاہتی ہو، آرائش چاہتی ہو، آؤ فتعالین، آؤ واسرحکن، میں تم کو دے دیتا ہوں اور بہترین طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ اپنے اس ذمہ داری سے تم کو رہا کر دیتا ہوں، یہاں سے تم کو میں چھٹکارا دلا دیتا ہوں۔ اور دنیاوی چاہتی ہو، دنیا کی زندگی میں اچھائی چاہتی ہو تو لے جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، رسول اللہ کو چاہتی ہو اور آخرت چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ سن لو کہ اللہ اس کے رسول کو چاہنے والے اور آخرت کی زندگی چاہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین چیز تیار کر رکھی ہے آخرت میں، اور بہترین جو ہے مغفرت تیار کر رکھی۔ آیت نازل ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ سنو تم ابھی جلدی مت کرو، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تم لوگوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا تو تم ایک کام کرو، تم کو اختیار ہے، تم اپنے ماں باپ سے پوچھ لو تم ہمارے پاس رہنا چاہتی ہو یا دنیا لینا چاہتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی فقیہہ صحابیہ جو ہیں، زوجہ رسول ہیں، ان کو کب برداشت ہو سکتا تھا اس طریقے کی بات، دنیاوی چیزیں؟ انہوں نے برجستہ جواب دیا حضور کو، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو چاہتی ہوں، اللہ کو چاہتی ہوں، دار آخرت چاہتی ہوں، نہیں چاہیے مجھ کو دنیاوی کی زندگی، نہیں چاہیے مجھ کو آرائش و زیبائش۔ اسی طریقے سے تمام ازواج مطہرات جو شامل تھیں دھرنے میں، سب جو ہے ایک زبان ہو کر کے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کو اللہ اس کے رسول کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے، دنیا ہم نہیں چاہتے۔ گرفت ہوئی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی اگر کوئی ایسا اقدام ہوا جو امت کے لیے سربراہ کی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے، مقتدا کی حیثیت رکھنے والے لوگ تھے، وہ اگر اس طریقے کی اگر ان سے لغزش ہو جاتی تو ظاہر بات ہے بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو ٹوکا، ان کی اصلاح فرمائی، متنبہ کیا۔ کب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منافقوں نے جب الزام لگایا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے خاموشی تھی، باتیں پھیل رہی تھی، ایک دوسرے سے خچر پچر ہو رہی تھی، افواہیں پھیل رہی تھیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کی، مواخذہ کیا، ڈانٹ آئی، وَلَوْلَا أَن سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، کہ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی حضرت عائشہ کے بارے میں، اس طریقے کی منافقوں کی اڑائی ہوئی افواہ جب سنی تو تم لوگ چپ کیوں رہے؟
تم لوگوں نے اس کے بارے میں کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ سوائے بہتان عظیم کے اور کچھ نہیں، یہ سراسر بہتان ہے، سراسر الزام ہے، ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں، کیوں نہیں یہ کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو اس کی بھی اصلاح کی گئی، اس کو بھی ٹوکا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن مرآۃ اخیہ، ترمذی کی روایت ہے، حسن روایت ہے، المؤمن مرآۃ اخیہ ہے، ایک مومن آدمی اپنے بھائی کا آئینہ ہے، اذا رأى عیبہ اصلحہ، اگر اس کے اندر کسی قسم کا عیب اور نقص دیکھے تو اس کو جو ہے صاف ستھرا کر دے، اس کی اصلاح کر دے۔ اب آئینہ جو ہے، آئینے سے پیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک آئینہ آپ کے پاس ہے، روزانہ آپ اس کے اندر اپنی شکل صورت دیکھتے ہیں، اس کو سجا کر کے رکھتے ہیں، فریم بنا کر کے رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا چہرہ بتاتا ہے اس کے اندر داغ تو نہیں ہے کہیں، ہمارے بالوں کی مانگ کیسی ہے، ہم بال جھاڑتے ہیں تو اس کی مانگ نکالتے ہیں، تو یہ آئینہ ہم کو مدد دیتا ہے ہر طریقے سے، بڑا سجا کر کے فریم لگا کر کے اس کو ایک محفوظ مقام میں رکھ دیتے ہیں، بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی لڑکے نے آئینے کو گرا دیا اور ٹوٹ گیا تو کتنا غصہ آتا ہے، کیوں غصہ آتا ہے؟ ہماری محبوب چیز تھی، وہ ہمارے عیوب کو ظاہر کر کے بتاتا تھا، اور ہماری شکلوں کو بتاتا تھا، ہماری خوبصورتی بتاتا تھا، اس لیے ہم اس کو محبوب رکھتے تھے، اور اس کے ٹوٹنے پر ہم اپنے کسی بچے کو یا بھائی کو بہت الٹا پلٹا بول دیتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی خامی ہے اور کوئی مسلمان بھائی اس کی خامی کو بتاتا ہے، میرے بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، اس کو دور کر لیجئے، تو یہ آئینہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ مومن آپ کا آئینہ ہے، آپ کی شکل و صورت اس مومن کے چہرے کے اندر، اس کی نگاہوں کے اندر ہے، وہ بتا رہا ہے، آئینہ جیسے بتاتا ہے کہ دیکھو تمہاری آنکھ میں جو ہے تنکا ہے، اس کو نکالو، فوراً آپ اس کو نکالتے ہیں، آپ کی مانگ کے اندر بال ادھر گیا، اس کو نکالو، اس کو سیدھا کرو، آپ فوراً سیدھا کرتے ہیں، بغیر کسی قسم کے، بغیر کسی غصے کے۔ ہاں، تو ایک مومن آدمی اگر کسی بات کو، ایک مصلح آدمی، ایک جو ہے سماج سدھارک اور ایک اصلاح پسند آدمی، ایک عالم آدمی اگر کسی بندے، کسی بھائی کی برائی پر قدغن لگاتا ہے، اس کو ٹوکتا ہے اور اس کو صاف کرنے کے لیے کہتا ہے، تو ہم اس کے اوپر غصہ ہوتے ہیں، یہ تو الٹی بات ہوگی، حدیث کا گویا کہ انکار ہو گیا۔ آئینے سے محبت ہے، وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو ایک مسلمان آدمی کر رہا، تو ہم کو اس طریقے سے اصلاح کا کام کرنا اور اصلاح کا کام کرنے والوں کا احترام کرنا بہت ضروری۔ اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے کیسے سدھرے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں چند لوگ مل جل کر کے آپس میں رہتے ہیں، کوئی کسی کا دکاندار ہے، کوئی مالک مکان ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی خریدار ہے، کوئی اس طریقے سے سب لوگ ایک جگہ مل کر کے رکھتے ہیں، اس کو معاشرہ بولتے ہیں، معاشرہ اس کو بولتے ہیں۔ اب سب کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں تو معاملات بھی ہوتے ہیں، کبھی جو ہے کسی سے جھگڑا ہو گیا، کبھی کسی سے اتفاق ہے، کسی سے اختلاف ہے، کسی سے کوئی بات ہو گئی، تو یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہمارے اندر چاہیے، کیسی اصلاح ہونی چاہیے، تو قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ بیان کون کرے گا؟ اس کو بیان کرنے والے علماء بیان کریں گے، وہی قرآن کی آیت کے تعلق سے اسی حدیث کو لے کر کے اصلاح ہوگی معاشرے کی، ورنہ اور کون اصلاح کرے گا؟ قرآن خود تھوڑی بولے گا، وہ تو عالم کی زبان سے بولے گا، حدیث عالم کے زبان سے بولے گی، تو قرآن بتانے والا عالم ہوگا، حدیث کی روشنی میں اصلاح کرنے والا عالم ہوگا، تو آپ عالم پر غصہ کریں گے تو گویا قرآن اور حدیث پر غصہ کر رہے ہیں۔ تو اصلاح کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، ان کے انبیاء کا مشن ہے، اور اصلاح کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اصلاح کرنے والا جو ہے جیسے چاہے اللہ تلے جب چاہے پکڑ کر کے اس کو سنانے لگے، نہیں، طریقہ بتلایا گیا۔ کیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اصلاح کا کام کرو اور جماعت کے ساتھ مل کر کے کرو،
جماعت بنانے کا بھی حکم دیا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو ہر مہینے اس طریقے سے تبلیغی کام کرتی رہے، جب بھی برائی دیکھے وہ ٹوکتی رہے، برائیوں پر اصلاح لوگوں کی کرتی رہے، اور ان جماعت والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تم کو کیسے کرنا ہے۔ تو فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے۔ بہت بڑی چیز ہے حکمت، لوگ اسی بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ حکمت جو ہے سامعین کی نفسیات کو سامنے رکھا جائے، سامعین کس موڈ میں ہیں، کس طریقے کے معاملے کو ان کے پاس رکھا جائے، موقع اور محل کیسا ہے، کس طریقے کی بات کی جائے، اور یہ بات کرنے کا موقع ہے کہ نہیں، یہ ہے حکمت۔ موعظت، خیر خواہی ہونی چاہیے، خیر خواہی، ایسا نہیں ہے زبردستی تھوپو ان کو، خیر خواہ، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کا راستہ الگ جا رہا ہے، قرآن و حدیث سے الگ جا رہا ہے، ہم آپ کو قرآن و حدیث کی طرف بلا رہے ہیں تاکہ آپ نیکی کی طرف آئیں، اور اللہ کے راستے کی طرف آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، ہم جس کو بھی تبلیغ کریں آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم نے آپ کو بتانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو آپ کو بتانے کے لیے ہم نے یہ مجلس منعقد کی ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم بدخواہ نہیں ہیں۔ تو یہ خیر خواہی ہونی چاہیے، موعظت ہونی چاہیے، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، کسی بات سے اگر ہماری آپ کو کوئی تکلیف پہنچ گئی اور آپ اس پر بحث و مباحثے پر اتر آئے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے ایک مصلح کا، ایک مبلغ کا، کہ اس کو بہترین طریقے سے اس بحث و مباحثے کو بہترین طریقے سے نپٹا دیا جائے، لڑائی جھگڑے پر نہ اترا جائے۔ سامعین کی طرف سے اگر کوئی بدزبانی ہوتی ہے تو ہم اپنے کو بھی اس طریقے کی زبان استعمال کرنے سے روکیں، ہماری زبان سے اس طریقے کی زبان نہ آنی چاہیے۔ جدال احسن، جدال احسن کیا چیز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ تم کس خدا کو مانتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہی ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کہا؟ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک آدمی کو بلایا، اس کو مار دیا، اور ایک آدمی کو کہا تم جاؤ، چھوڑ دیا اس کو، تو کہا یہ کام تو میرا بھی ہے، میں بھی مارتا ہوں، جلاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدال احسن کا طریقہ اختیار کیا۔ جدال احسن کیا؟ انہوں نے دلیل دے دی، حضرت ابراہیم نے دلیل دی نمرود کے پاس، کیا کہا؟ اچھا اگر تم زندگی پر اور موت پر قادر ہو اور کسی کو بھی زندگی دے سکتے ہو اور کسی کو بھی موت دے سکتے ہو، تو میرا رب جو ہے سورج کو پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈوباتا ہے، تم ذرا پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈوبا کے بتاؤ۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کیا ہوا؟ حیران و پریشان صفدر اور رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں پڑ رہا۔ تو دلیل دیجئے آپ سامعین۔ جدال احسن یہ ہے کہ اگر سامع کی طرف سے کوئی رد عمل آ رہا ہے، ہماری باتوں کے اوپر اعتراض اگر کوئی آدمی کر رہا تو آپ دلیل دیجئے، قرآن و حدیث سے دلیل دیجئے، وہ دلیل اس کو خاموش کر دے گی، نہ یہ کہ وہی زبان ہم بھی استعمال کریں، یہ ایک مصلح کا طریقہ نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اصلاح کا جو طریقہ ہے، اصلاح معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا، ہمارا جو معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ کیسے بنے گا، جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان مسائل کو کیسے ختم کیا جا سکے۔ تو سورہ حجرات کی 4-5 آیتیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے کی جو برائیاں وہ ختم ہوں گی اور اسلامی معاشرہ جو ہے وجود میں آ جائے گا۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین سب بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، کسی بات میں تنازع ہو جائے، مسئلہ کھڑا ہو جائے، جھگڑا فساد کی نوبت آ جائے تو بڑھ کر کے تیسرے گروپ کو، دونوں گروپوں کے اندر اصلاح کر دو، دونوں بھائیوں کے اندر جو اصلاح کر دو۔ ہمیں اصلاح کی فکر ویسے ہی ہونی چاہیے جس طریقے سے کسی گھر کے اندر اگر آگ لگ جائے تو لوگ بالٹی اور لوٹا اور دنیا بھر کی چیزیں پانی لے کر کے اس کو بجھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ اگر دو مسلمان کی جماعت آپس میں لڑ گئی، کسی بات میں
جو ہے تنازع ہو گیا، کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، گالی گلوچ، لاٹھی ڈنڈا چلنے لگا، تو تیسرے آدمی کو اسی طریقے سے فکر ہونی چاہیے جس طریقے سے جلی ہوئی آگ کو جلتے ہوئے مکان کو بجھانے کی فکر ہوتی ہے۔ صلح و مصالحت کر دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تمہارے پاس اگر کوئی ناقابل اعتماد آدمی، فاسق، گنہگار، جو مشہور ہے اس طریقے کا کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات ناقابل اعتماد ہے، اگر کوئی خبر لے کے آتا ہے تو اس خبر پہ، اس افواہ پہ فوراً کان مت دھرو، اور اس کی بات لے کر کے بازار میں اور ہوٹلوں میں اور چوراہوں پر بیٹھ کر کے لوگوں کے کانوں میں بھرو۔ فتبینوا، پہلے تحقیق کر لو کہ اس کی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہاں تک اس کی بات میں حقیقت ہے، اس کی بات تحقیق کر لو، ورنہ بلا تحقیق کیے ہوئے، بلا سوچے سمجھے آپ نے اس کی بات کو لے کر کے اگر اڑا دیا، افواہ پھیل گئی، نقصان اٹھاؤ گے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، افواہ۔ کسی نے اگر کوئی بات کسی کے خلاف کہی، اب ایک منہ سے دو منہ، دوسرے سے تیسرے چوتھے، پورے گاؤں میں بات پھیل گئی، فلانے تو ایسے ہیں، فلانے تو ایسے ہیں، اور حقیقت کچھ نہیں ہے۔ خام خواہ ہم دوسرے کے دل کو، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ تو فاسق کہا گیا ہے ایسے لوگوں کو جو افواہ پھیلائیں، وہ فاسق ہیں، گناہگار ہیں، تحقیق کرنی چاہیے ان کو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ كَانَ عَنْهُ كُلُّ أُولَٰئِكَ مَسْئُولًا، کہ جس بات کا علم آپ کو نہ ہو، جس بات کی خبر مکمل طور سے حقیقت تک نہ پہنچے ہو، اس بات کو لے کر کے ادھر ادھر نہ پھرو، اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کی تحقیق کرو، ورنہ جو کچھ تم بولو گے، جو کچھ سنو گے، جو کچھ دماغ میں رکھو گے، سب سے پوچھا جائے گا۔ منہ سے جو تم نے پھیلایا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کانوں سے جو افواہ سنی ہے اس پہ یقین کر لیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حدیث رسول میں اللہ کے رسول نے اس آدمی کو گناہگار ہونے کے لیے کہہ دیا کہ کفا بالمرء اسما ان یقول بکل ما سمع، آدمی کو گناہگار ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ چھوٹی سی بات سنیں اور اس کو یقین کر کے دوسروں کو پھیلانا شروع کر دے، ہر سنی سنائی بات کو لے آ کر کے پھیلا دے۔ سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا گنہگار اسی کو کہا گیا۔ تو افواہ پھیلانے سے بچا جائے، بڑا فتنہ، بڑا فساد پھیلتا ہے، اس سے ماحول کے اندر، امن و شانتی کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے اور بے امنی پھیل جاتی ہے، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی ہے، اور ایک زندگی کے لمبے لمحات تک جو ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے بولتا نہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے ایک دوسرے سے کلام سلام سب بند کیے ہوئے ہیں، چھوٹی سی بات سے، وہ بھی کسی کی کہی ہوئی، اس کو تحقیق کر لو۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تیسرا گروپ جائے اور اصلاح کر دے، اور اگر کوئی طاقتور گروپ ہے لیکن ظالم ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور وہ جو ضعیف اور کمزور گروپ ہے اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، تو اب کیا چاہیے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جو آدمی ظلم کر رہا ہے اپنی طاقت کے بل پر، لاٹھی کے بل پر، پیسے کے بل پر، اثر و رسوخ کے بل پر، کمزوروں پر اگر وہ غالب آنا چاہتا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے، تو اب کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ اس ظالم کا نہیں، وہ ظالم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم پیسے والے ہیں، حاجی صاحب ہیں، اور یہ کہ ان کے پاس بہت سی لاٹھیاں ہیں، بڑا خاندان ہے اور بڑی اولادیں ہیں، اور وہ اگر کسی بات کو کہہ رہی ہے، کسی کمزور کو دبا رہی ہے، تو ہم انہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ہمارا مفاد لگا ہوا ہے، ان سے ہمارا کاروبار لگا ہوا ہے، اگر ہم ان کے خلاف کچھ بولیں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔
ہم کو یہ ماریں گے آ کر کے. یہی عام طور سے ہوتا ہے. یہ ظلم کو سہارا دینا اور ظالم کی مدد کرنا ہے. جبکہ حدیث میں آتا انصر اخاک ظالما اور مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو کہ مظلوم ہو. ظالم کی بھی مدد کرنا ہے، مظلوم کی بھی. ظالم کی مدد اس طور سے ہوگی کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کا ساتھ نہ دیا جائے، جو حق بات ہے اس کا ساتھ دیا جائے. اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے. تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جس سے مفاد لگا ہوا ہے اور اگر وہ دوسرے پر چڑھائی کر رہا ہے، دوسرے کے خلاف ہے، تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. حق کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے مفاد کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر بار کی فکر ہوتی ہے کہ پھر ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا اگر ہم نے فلاں صاحب کی جو ہے ان کا ساتھ نہ دیا تو. اسی طریقے سے بہت ساری آیات ہیں. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ بھی جو ہے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ اس سے بھی ہوتی ہے. آپ نے کسی کا مذاق اڑا دیا، اس کو حقیر سمجھ لیا. کسی کو مذاق اڑانا گویا کہ اس کو حقیر سمجھنا ہے. ہاں، عورتوں کے لیے بھی کہا گیا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اندر جو ہے ایک دوسرے کو طعنہ و تثنیہ مت کرو، طعنہ مت دو، برے القاب سے مت پکارو. پھر اس کے بعد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی مت کیا کرو. گمان سے بچو، اس لیے کہ بہت زیادہ گمان جو ہے یہ گناہ تک پہنچا دیتا ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو، چگلی نہ کرو. ہاں، اس طریقے کی تمام چیزیں جو ہے اصلاح کی تھی، آداب جو بتائے گئے معاشرے کو ایک اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے. سورہ حجرات میں پوری آیت آپ پڑھ لیجئے، اس کی تصریح آپ پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ بات آ جائے گی. اگر سورہ حجرات کی ان تمام آیات پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز معاشرے کے اندر، اور اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، سدھار چاہتے ہوئے، اصلاح چاہتے ہوئے اس کو اگر عمل میں لایا جائے تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری باتوں، جو بری باتیں ہیں، جو معاشرے میں خرابی ہے، وہ خرابی ہمارے سے دور ہو سکتی ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، بڑی اہم حدیث ہے، بہت چھوٹی حدیث. اسی حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیا کرے گا تو؟ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہی چیز اپنے لیے نہ پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے. ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت دنیا کے اندر رہے. ہم پسند یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو جائے، مالدار ہو جائیں، ہمارے خلاف کوئی غیبت نہ کرے، کوئی چگلی نہ کرے، کوئی شکوہ شکایت نہ کرے، کوئی گلہ نہ کرے، ہماری تعریف ہو، ہماری دکان چلے، ہمارا گھر بار بن جائے، ہماری ترقی ہو. ہم یہی چاہتے ہیں نا. تو جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں تو ہمارا جو بھائی ہے ایمان والا، ہم اس کے لیے بھی یہی چاہیں. یہ سب سے بڑی خیر خواہی، اور دین کا نام ہی خیر خواہی ہے. بخاری شریف کی روایت میں آتا دین النصیحہ، دین تو پورا خیر خواہی کا نام ہے. دین اسلام تو پورا خیر خواہی کا نام. پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولسائر المؤمنین. اللہ کے لیے خیر خواہی. اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کی عبادت کرنا، جیسے اس نے کہا ہے، بغیر کسی شرک کے، بغیر کفر کے، بغیر کسی ایسی جو ہے چیز کے ملائے ہوئے جس سے شرک شائبہ ہو. اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات پر مکمل طور سے اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرنا. یہ آپ کے تئیں خیر خواہی ہوئی. مسلمانوں کے جو امامان ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی ہونی چاہیے. وہ جو حکم کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات دے رہے ہیں، اس پر عمل کرنا. تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، تمام مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی سمجھنا، اپنے حقیقی بھائی سے بھی زیادہ ان کو محبت دینا. ہاں، بہت بڑی چیز ہے بھائی چارہ. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو بھائی چارہ کرایا تھا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. وہی بھائی چارہ کی ضرورت ہے. آج اپنے بھائی کو بالکل اسی طریقے سے حقیقی بھائی کی طرح سمجھا جائے تو کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی خرابی جو ہے
معاشرے کے اندر نہیں ہوگی۔ تو تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، اس کی بھلائی چاہنا، ہر کام میں اس کی بھلائی چاہنا، بدخواہی نہ ہو، برائی نہ ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پائے کے صحابی، ان کی حدیث ہے بخاری کے اندر، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان لے لیا، بیعت کر لی ہے، عہد و پیمان لے لیا ہے، علی اقام الصلاۃ، 5 وقت نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی سے عہد و پیمان لے لیا کہ 5 وقت نماز پڑھوں گا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ بدخواہی نہیں کروں گا، کسی کا برا نہیں چاہوں گا، چاہے وہ میرا برا چاہے میں اس کا برا نہیں چاہوں گا۔ اور اس حدیث کے تعلق سے مفسرین نے اور محدثین نے ایک ان کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوشحال کر دیا تھا، اور کٹ پیس کی دکان تھی، کپڑا بیچتے تھے، 5 دینار اور 10 دینار وغیرہ کا الگ الگ کپڑا رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی جو ہے آیا اور اس نے جو ہے ایک کپڑا خریدا، ایک ٹکڑا جو ہے لے کر کے گیا۔ اتفاق سے دکان پر حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، ان کا نوکر موجود تھا۔ تو جو 10 روپے کا پیس تھا اس کو اس نے نہیں لیا، 5 روپے والا جو پیس تھا اس کو لیا۔ نوکر نے 5 روپے والا پیس جو تھا اس کو 10 روپے کا بیچ دیا، 5 روپے فائدہ ہو گیا۔ اب وہ لے کے چلا گیا دیہاتی آدمی، اس کو اچھا لگا، بھائی یہ کپڑا اچھا ہے، اور 10 روپیہ اس کو سستا لگا، لے کے گیا۔ جانے کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولے حساب بتاؤ، کیا کچھ بیچا وچا، کسی کو کچھ دیا، کتنا حساب ہے؟ انہوں نے حساب دکھایا تو پکڑ لیا انہوں نے کہ یہ کیا ہے، یہ 5 روپے کا تم نے 10 روپے کا دیا ہے۔ کہا کہ ہاں اس کو اچھا لگ رہا تھا، میں نے 5 روپے کا فائدہ حاصل کر لیا۔ کہا وہ کہاں کا آدمی تھا، کچھ معلوم ہے؟ کہا نہیں معلوم تو نہیں ہے، لیکن اسی طرف گیا ہوا ہے، اور ایسا ایسا تھا، لگتا ہے فلاں قبیلے کا تھا، فلاں گاؤں میں ہو سکتا ہے وہی ہو۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی وہیں سے دکان سے نکلے اور تلاشتے ہوئے اس کے علاقے میں پہنچے، اور اس سے ملاقات کر کے کہا کہ بھائی دیکھو میرے نوکر نے غلطی کر دی، معاف کرنا، میرے نوکر نے غلطی کر دی ہے، اور اس نے 5 روپے والا تم کو 10 روپے میں دے دیا، یہ 5 روپیہ تم واپس لو۔ لے کے چلا گیا۔ یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے نوکر کو بھیجا، جا کر کے بازار میں کوئی اچھی نسل کا گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ گیا نوکر، ایک آدمی آیا ہوا تھا باہر سے گھوڑا بیچنے کے لیے، ضرورت تھی پیسے کی، اور اونے پونے بیچ کر کے جانا چاہتا تھا۔ قیمت لگایا نوکر نے، تو کیا ہوا، 300 درہم کا گھوڑا طے ہو گیا۔ کہا بھائی مجھے ضرورت ہے پیسے کی۔ نوکر نے جتنا اس کے پاس پیسہ تھا پیسہ دیا، تھوڑا پیسہ باقی رہ گیا، بولے میرے ساتھ چلو، ہمارے مالک جو ہے پیسہ پورا ادا کر دیں گے۔ لے کر کے آئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے اجازت لو، یہ گھوڑا میں ذرا چڑھ کر کے دیکھوں گا، اس کو چلا کر کے دیکھوں گا کہ یہ اس کی رفتار کیسی۔ اجازت لیا، اور اس کے بعد گھوڑے پہ چڑھ کر کے حضرت جریر نے دوڑایا، اور دل کی چال وغیرہ جو گھوڑا پالنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، کئی ایک چالوں کو دیکھا، اور اس کے بعد آئے، کہا یہ گھوڑا تم کتنے میں لائے؟ بتایا 300 درہم میں۔ 300 درہم میں تم نے اس کو خریدا ہے اس آدمی سے؟ اس گھوڑے کو میں نے دیکھا ہے، ہر طریقے کی چالوں کو چلا کر کے دیکھا ہے، یہ گھوڑا 300 کے لائق نہیں ہے، یہ تو 700 درہم کے لائق ہے۔ 700 درہم نکال کر کے اس کو دے دیا۔ نوکر ہکا بکا ہے، حضور یہ تو ضرورت مند تھا، اس کو اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اور میں نے سستا دیکھ کر کے خرید لیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت جریر نے کہا دیکھو مجھے کسی کے مجبوری اور کسی کی جو ہے ضرورت کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، اگر اس کا یہ مال
اتنے میں بک رہا ہے تو میں کیوں جو ہے اس سے کم میں اس کو دوں؟ اس کا مال، اس کا گھوڑا 700 درہم کے لائق تھا، خیر خواہی اسی میں تھی کہ میں 700 روپیہ دے دوں اس کو، اس مال کا۔ یہ صحابی کا جذبہ ہے۔ اس طریقے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو گاؤں کا معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے گا، اخوت و محبت پیدا ہوگی، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھائی کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ، دردمندی ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، اور ہمارا یہ معاشرہ امن و شانتی کا معاشرہ بنے گا، ایک اسلامی معاشرہ بنے گا جس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن و حدیث کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کریں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق دے کہ وہ پہلے اپنے کہے ہوئے کے مطابق جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے، اور جو سننے والے لوگ ہیں وہ اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے گاؤں کا معاشرہ ایسا بنے کہ ہر مسلمان آدمی، ہر مومن آدمی اپنے بھائی، اپنے مسلمان بھائی کو اپنا حقیقی بھائی سمجھے، ایک دوسرے سے گلا شکوہ، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی، اور ایک دوسرے سے اختلاف و انتشار، اور اسی طریقے سے لڑائی جھگڑا، اور اس طریقے سے ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا ہمارے دلوں سے نکال دے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت ہے، چاہے وہ عالم طبقے سے ہو، امام کے طبقے سے ہو، یا اپنے عام عوامی طبقے سے ہو، عوامی بھائی سے ہو، پڑوسی سے ہو، دوست و یاری سے ہو، یا اس طریقے سے رشتہ دار سے ہو، تمام طرح کے مومنین بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رشتہ محبت میں پیرو دے، تاکہ ہماری زندگی امن و سکون کی جیے، امن و سکون سے جو ہے جینے کی ہم کو توفیق ملے، دنیا بھی ہماری اچھی بنے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی جگہ عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اس بات کی توفیق دے، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر میں پہلے عمل کروں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات، تمام لوگوں کو، تمام بھائیوں کو اس بات کی توفیق دے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے، ہمارے دلوں کے اندر سے ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کا جو جذبہ ہے، جو آگ ہے، اس کو بجھا دے، اور محبت، مروت، شفقت، یہ تمام جذبات صالحہ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بھر دے، تاکہ ہماری زندگی نشانی زندگی بن جائے اور گاؤں کے اندر ایک اچھا ماحول بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات پر زندہ رکھے، اور ایک دوسرے کو ملا کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والا بنا کر کے رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر اٹھائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔